السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نمر احمد کے ناول جنت کے پتے کے بارے میں، اور یہ ناول شعاع ڈائجسٹ میں 2012 سے 13 کے درمیان پبلش ہوا تھا، اور اس کے 2 پارٹس ہیں۔ پہلے حیا کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جہان کی طرف سے سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ حیا والی سٹوری جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور اس میں کافی سسپینس ہے، لیکن جب جہان کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ مجھے تھوڑی سی ویک لگی، کہ اس میں صرف اس میں کوئی ایسا نہیں لگتا کہ ہم ناول پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہمیں جو پہلے ہمارا سسپینس رہ گیا تھا ان کا سارے اب خلاصہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا وجہ بنی تھی، کیا ہوا تھا۔ باقی ایز اے ہول ناول بہت زیادہ زبردست اور انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں نمر احمد نے بہت ڈیفیکلٹ قسم کے ٹاپکس بہت انٹرسٹنگ ہیں، اور ان کو نہایت آسان الفاظ میں ان کو ڈسکس کیا ہے، اور ان میں ہیں مثلا جب حیا ترکی جاتی ہے تو انہوں نے فلسطین کے بارے میں بات کی ہے، اور انہوں نے ترکی کے کلچرل جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کی جو لینگویج وغیرہ ہے اس بارے میں بہت زبردست باتیں انہوں نے بتائی ہیں، ہمیں انفارمیشن دی ہے۔ اور جہان جو کہ پاک آرمی میں ہے اور پاک سپائی کے طور پہ کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں بہت سی انفارمیشن پتہ چلتی ہے۔ اور جہان جب انڈیا کی جیل میں ہوتا ہے تو وہاں سے کافی کچھ پتہ چلتا ہے۔ اور حیا کی حجاب لینے اور اس کے ساتھ کوپ کرنے میں جو سٹرگل ہے وہ بہت زیادہ ریئلسٹک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ بھی ہے۔ تو ایز اے ہول یہ ناول بہت زیادہ یونیک اور انفارمیشن سے بھرا ہوا ہے۔ اور جہان جب انڈیا کی جیل میں ہوتا ہے تو اس کے جو حالات لکھے ہیں اس کے بارے میں نمر احمد لکھتی ہیں کہ انہوں نے ایک بک غازی سے متاثر ہو کر وہ حالات لکھے ہیں، اور وہ سب حالات سچے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ بک پڑھنا چاہے تو یہ انٹرنیٹ پہ PDF کے فارم میں اویلیبل ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں جنت کے پتے کی سمری کی طرف۔ سٹوری اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ حیا جب کہ 1 سال کی تھی تو اس کے اپنے کزن جہان جو کہ تب 8 سال کا تھا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو چکا ہے، اور اب جہان کی فیملی ترکی میں شفٹ ہو چکی ہے، اور حیا LLB کر رہی ہے، اور وہ یہ نوٹ کرتی ہے کہ اس کو ایک ٹرانسجینڈر فالو کر رہا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتی ہے اس کو وہ نظر آتا ہے، اور پھر اس کو کوئی گلاب کے پھول بھی بھیجا کرتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتی ہے اس کو وہ پھول وہیں پر ریسیو ہو جاتے ہیں، اور ان پہ لگے کارڈز میں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن لکھی ہوتی ہے۔ پھر حیا اور اس کی ایک کزن ارم شادی میں ڈانس کرتے ہیں، اور ان کی ویڈیو بنا کے کوئی انٹرنیٹ پہ لیک کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد حیا سائبر کرائم ایجنسی میں اس کی رپورٹ کرتی ہے، اور ان کو میل کر کے کہتی ہے کہ وہ اس کی ویڈیو ڈیلیٹ کروا دیں۔ تو اس کے بعد میجر احمد اس سے کال کر کے کانٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، لیکن بعد میں حیا کو پتہ چلتا ہے کہ میجر احمد کا تعلق اس ایجنسی سے نہیں تھا، کیونکہ سائبر کرائم ایجنسی اس کو کافی دن بعد رپلائی کرتی ہے میل کے ذریعے، جبکہ اس کی ویڈیو پہلے ہی ڈیلیٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے طور پر حیا کا ترکی کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے، تو وہ وہاں پر جا کر جہان اور اپنی پھپھو سے ملتی ہے، اور وہاں پر جا کر حیا کو پتہ چلتا ہے کہ جہان کے فادر پاکستان آرمی میں تھے، لیکن انہوں نے کوئی سینسیٹیو انفارمیشن کسی کو دے دی، اس وجہ سے ان کو پاکستان میں سزائے موت سنا دی گئی، تو وہ اس سے پہلے ہی ترکی چلے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ کبھی پاکستان پھر واپس نہیں گئے، اور وہاں پر ایگزائل میں رہ رہے ہیں۔ اور وہیں پر حیا کو پتہ چلتا ہے کہ دراصل عبد الرحمن پاشا جو کہ ترکی میں رہ رہا ہے اور ایک اسمگلر ہے، وہی اس کو چیز کر رہا ہے، اور اس نے اس کو پاکستان میں دیکھا تھا اور تب سے اس کو چیز کر رہا ہے۔ اس نے اس کی میجر احمد کے ذریعے ویڈیو ڈیلیٹ کروانے میں بھی مدد کی، اور ٹرانسجینڈر کو بھی اس نے ہی اس کے چیز کرنے کو کہا تھا، اور اب وہ ترکی میں حیا کو کسی طرح سے پرپوز کرتا ہے، لیکن حیا اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، اور جو اس کو گلاب کے پھول ملا کرتے تھے وہ بھی دراصل عبد الرحمن پاشا ہی اس کو بھجوا رہا تھا۔ پھر حیا کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، اور کسی نہ کسی طرح عبد الرحمن پاشا اس کو وہاں سے بچا کر اپنے گھر لے آتا ہے، اور حیا بھی ہوش ہوتی ہے، لیکن جب اس کو ہوش آتا ہے تو عبد الرحمن پاشا اپنے گھر میں نہیں ہوتا، لیکن 2 لڑکیاں جو اس کے گھر میں رہ رہی ہیں، عائشہ اور بہارے، وہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ پھر وہ کچھ دن انہی لڑکیوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہے، کیونکہ اس کو کافی زخم آئے ہوتے ہیں، اور ان لڑکیوں کی صحبت کا اس پہ کافی اچھا اثر ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ پہلے حجاب لینے لگتی ہے اور اس کے بعد نقاب کرنے لگتی ہے۔ پھر حیا کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عبد الرحمن پاشا کا کوئی بھائی بھی تھا، جس کو اس نے کسی نہ کسی طرح کہیں اور بھجوا دیا، اور اب ساری پراپرٹی کا خود مالک بن بیٹھا ہے۔ تو وہ عبد الرحمن پاشا کو یہ دھمکی دیتی ہے کہ وہ اس کو میڈیا میں ایکسپوز کر دے گی، تو اب عبد الرحمن پاشا یہ چاہتا ہے کہ حیا پاکستان واپس چلی جائے، اور وہ کیونکہ جانتا ہے کہ حیا جہان کی وجہ سے ترکی میں رہ رہی ہے، تو وہ جہان کو ایک کرمنل کی طرح حیا کے سامنے ایکسپوز کرتا ہے، اور اس بات پر حیا کچھ دنوں کے لیے پاکستان واپس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جہان کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کی مدر بھی ترکی سے واپس پاکستان پرماننٹلی آ جاتی ہیں،
اور پھر حیا کو میجر احمد ایک پزل سینڈ کرتا ہے جو کہ اس کو سالو کرنی ہے، تو اس کو ایک گفٹ ملے گا اس کے اندر سے، اور جب وہ اس کو سالو کرتی ہے تو اس میں ایک یو ایس بی ہوتی ہے، وہ جب یو ایس بی کو آن کرتی ہے تو اس میں ایک ویڈیو ہوتی ہے جو کہ جہان کی ہے، اور اس میں جہان اس کو بتاتا ہے کہ وہ خود ہی عبد الرحمن پاشا ہے، اور میجر احمد بھی وہی ہے، اور جو ٹرانسجینڈر حیا کو فالو کر رہا تھا وہ بھی جہان ہی تھا۔ تو اب یہاں سے جہان کی سٹوری سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ حیا کو اپنی ساری سٹوری بتاتا ہے۔ جہان کی سٹوری اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جہان کی مدر نے جہان اور حیا کا نکاح بچپن میں اس وجہ سے کروایا تھا کہ اس کو اپنے ہسبینڈ پہ شک تھا، اور اس کو یہ ڈر تھا کہ جب اس کی فیملی یہ جان جائے گی کہ اس کے ہسبینڈ نے کیا کیا ہے تو وہ ان کے ساتھ سارے کنیکشنز توڑ دیں گے، اور یہی سوچ کر اس نے جہان کا نکاح حیا کے ساتھ بچپن میں ہی کر دیا، اور اس کے بعد وہ لوگ ترکی چلے گئے۔ اور جہان کو یاد ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے فادر سکندر نے ترکی میں آئے ہوئے ایک پاک سپائی کا مرڈر کیا تھا، اور اس کو دفن کرنے میں جہان نے ان کی ہیلپ کی تھی، اور جہان اس پاک سپائی سے ہمیشہ انسپائرڈ رہا کیونکہ جب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد جہان نے ہائی اسکول تک ترکی میں تعلیم مکمل کی، اور اس کے بعد وہ پاکستان آ گیا، اس نے آ کر پاک آرمی جوائن کر لی، اور اس کے کچھ عرصہ بعد اس کو پاک سپائی کے طور پہ اپوائنٹ کر دیا گیا، اور یہ بات اس نے اپنی پاکستان میں رہنے والی فیملی کو کبھی نہیں بتائی کیونکہ وہ لوگ انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اس کے فادر نے پاک آرمی میں ہوتے ہوئے ایک سینسٹیو انفارمیشن دوسروں کو بیچی تھی۔ اور پھر جہان کو پاکستان کی ایجنسی کی طرف سے ترکی میں ایک سپائی کے طور پر اپوائنٹ کیا گیا، اور وہاں پر وہ 2 ناموں کے ساتھ رہ رہا تھا، ایک اس کا اپنا اصل نام جہان سکندر اور دوسرا عبد الرحمن پاشا۔ اور عبد الرحمن پاشا کا کور جہان نے اس طرح لیا کہ طیب حبیب جو کہ ترکی میں اپنی مدر کے ساتھ رہ رہا تھا، اس نے ایک مافیا کو جوائن کر لیا، اور اس نے کچھ عرصہ بعد عبد الرحمن پاشا یعنی جہان کو بھی اس مافیا میں انٹروڈیوس کروایا اپنے اسٹیپ برادر کے طور پر، اور جہان اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہنے لگا عبد الرحمن پاشا بن کر، اور اس طیب حبیب کی مدر کو یہ پتہ تھا کہ یہ جہان کا دوست ہے، لیکن باقی سب کے سامنے اس نے اس کو اسٹیپ برادر کہہ کے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اور جہان نے یہ کور سٹوری اپنے آپ کو پاک سپائی کے طور پر چھپانے کے لیے بنا رکھی تھی، اور وہ طیب حبیب کے گھر میں ہی رہتا تھا اور اس کے بزنس کو ہینڈل کرتا تھا۔ پھر طیب حبیب یونان گیا اور وہاں پر اریسٹ کر لیا گیا، لیکن جہان اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ پاک ایجنسی کی طرف سے اس کو ایسا کرنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ اس کے بعد طیب حبیب کی مدر اپنے گاؤں سے 2 لڑکیوں کو لے آئیں جن کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور وہ تھیں عائشہ اور بہارے۔ یوں جہان اب اپنی فادر اور مدر کے ساتھ جہان سکندر بن کر اور طیب حبیب کی مدر کے گھر میں عبد الرحمن پاشا بن کر رہ رہا تھا۔ پھر اس کو کسی کام کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا تو اس کی مدر نے اس کو انسسٹ کیا کہ وہ پاکستان میں اپنے ماموں سے ملے۔ وہ ان کے گھر گیا، لیکن اس نے وہاں پر حیا کو کسی کو کال پہ یہ کہتے سن لیا کہ وہ ایک سیمیسٹر کے لیے ترکی جا رہی ہے۔ اس بات پہ جہان پریشان ہو گیا کیونکہ حیا کو نہیں پتہ تھا کہ وہ پاک آرمی سے ہے اور ترکی میں پاک سپائی کے طور پر رہ رہا ہے۔ پھر جہان کو پاکستان میں کسی سیکریٹری سے ملنا تھا اور وہ اس سے مل نہیں پا رہا تھا، تو اس کو پتہ چلا کہ وہ صرف ٹرانسجینڈرز کے لیے اپنی کار کا دروازہ کھولتی ہے، تو اس نے ٹرانسجینڈر بن کر اس کے راستے پر کھڑا ہونا شروع کر دیا، اور اسی راستے پر پھر وہ حیا سے بھی ٹرانسجینڈر کی فارم میں ہی ملا۔ اور جہان نے حیا کی کار پر ایک GPS ٹریسر لگا دیا اور اس نے اس کا ای میل اکاؤنٹ بھی ہیک کر لیا، اور اسی وجہ سے حیا نے جب سائبر کرائم ایجنسی کو اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں میل کی تو وہ جہان کو مل گئی، اور اس نے میجر احمد بن کر اس کی ہیلپ کی اور وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی۔ اور اس کی کار پر لگے GPS ٹریسر کی وجہ سے اس کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ آج کل کہاں ہے، اور اسی وجہ سے وہ جہاں پر ہوتی تھی وہ اس کو وہیں پر گلاب کے پھول بھجوا دیا کرتا تھا۔ پھر حیا ترکی چلی گئی اور جہان بھی ترکی چلا گیا۔ اس کے بعد جہان یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا حیا عبد الرحمن پاشا کی دولت سے امپریسڈ ہے، اور کیونکہ حیا نے ابھی تک عبد الرحمن پاشا کو دیکھا نہیں تھا اور اس کو نہیں پتہ تھا کہ جہان ہی دراصل عبد الرحمن پاشا ہے، تو جہان نے حیا کو آزمانے کے لیے عبد الرحمن پاشا کا اس کو پرپوزل بھجوایا، اور حیا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر جہان کے کسی جاننے والے نے حیا اور کچھ دوسری لڑکیوں کو کڈنیپ کروا دیا، تو جہان جو کہ حیا کے موبائل میں ایک GPS ٹریسر لگوا چکا تھا، اس کی وجہ سے اس نے حیا کو ٹریس کیا اور وہاں سے اس کو بچا کر عائشہ اور بہارے کے پاس گھر میں چھوڑ گیا، اور کیونکہ حیا بے ہوش تھی اس وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکی کہ عبد الرحمن پاشا دراصل جہان خود ہے۔ اور پھر انہی دنوں حیا کو عبد الرحمن پاشا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ وہ کرمینل ہے اور اسمگلر ہے، تو اس وجہ سے وہ عبد الرحمن پاشا کو کال کر کے کہتی ہے کہ وہ اس کو میڈیا میں ایکسپوز کر دے گی، جبکہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ دراصل جہان ہی ہے۔
تو اب جہان یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان واپس چلی جائے اور اس کو اس کی سیفٹی کا بھی خطرہ ہے، تو اس وجہ سے وہ طیب حبیب کے ساتھ مل کر کچھ اس طرح سچویشن کو کریٹ کرتا ہے کہ حیا جہان کو کرمنل سمجھنے لگتی ہے اور غصے میں پاکستان واپس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جہان میجر احمد بن کر حیا کو ایک پزل باکس بھجواتا ہے جس میں اس کا گفٹ ہے، اور جب وہ اس کو اوپن کرتی ہے تو اس میں USB ملتی ہے اور اس میں جہان کی ویڈیو ہوتی ہے جو کہ اس کو اپنی ساری ریالٹی بتاتا ہے کہ وہی دراصل عبد الرحمن پاشا اور میجر احمد اور وہ ٹرانسجینڈر تھا۔ اس کے بعد جہان جب پاکستان آتا ہے تو اس کی حیا کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ